کیسے کر دے گا؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی قوت قدسیہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، لیکن آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو مرزا صاحب ہیں ان کی قوت قدسیہ جو ہے وہ ان سے زیادہ ہونی چاہیے، نعوذ باللہ۔ یہی تو میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ میں کرتا ہوں یار، دیکھیں بعض دفعہ بات لمبی کرنی پڑ جاتی ہے سمجھانے کے لیے، وہ سیم بات ہی آپ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی کر لیں بات، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا پوائنٹ۔ چلیں میں سمجھا سن لیں، ایک آخری بات سن لیں۔ اس طرح کر کے نا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں۔ کیسے؟ ان کے مقام کو آپ کم کرتے ہیں اور مسیح موعود کے مقام کو آپ بڑھا دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود کے جو ہے وہ ان کا خادم ہے، ان کا مقام برحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے۔ یہ ہے بات اتنی سی۔ دیکھیں یہ تو بیسیکلی یہ جو آخری آپ نے بات کی ہے نا، یہ چلے پہلے کر دیتا ہوں میں۔ یہ تو بیسیکلی آپ کی اپنی ذاتی ایک سوچ ہے۔ یہ بیسیکلی جماعت احمدی کے کسی بھی بندے سے بات کی جائے نا، وہ یہی بات ہی کرے گا۔ یہ اسی کی ذاتی سوچ ہی ہے آپ کی جماعت کی کہ جی یہ جو کیا نام ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ اس دنیا کے اندر امن لے کر آئیں گے، تو اس کا مطلب کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ گئے۔ کوئی معجزہ حضرت عیسیٰ کا بتا دیا جائے کہ وہ مردوں کو کیا نام ہے یہ کرتے تھے، پرندوں کے اندر پھونک مارتے تھے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ گئے۔ بھائی مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اللہ کے اذن ہے۔ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذن دیے ہیں تو قرآن پاک کے اندر ساتھ بتائے بھی ہیں کہ آپ اولو العزم پیغمبر ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ کسی پیغمبر کو کچھ دیا؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ پاک نے ایک اکیلا ابراہیم پوری امت سے بڑھ کے ہے اللہ پاک کے لیے، جتنی تعریف اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی ہے۔ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ یہ باتیں آپ پلیز نہ کریں میرے ساتھ، کیونکہ یہ باتیں میں نے ہزاروں دفعہ سنی ہیں اور ہزاروں بار میں نے ان کے جواب دے چکا ہوں۔ دیکھیں جواب ہر انسان سنیں ابھی بات نہیں کمپلیٹ ہوئی۔ ہر انسان کے کام اس کے اپنے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا اور پیشن گوئی کی، ان کی ہر پیشن گوئی آج اس دنیا میں پوری ہوتی دیکھ رہا ہوں۔ کیا نہیں انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے روز عرب کے جو لوگ ہیں عرب کے جو لوگ ہیں وہ کیا نام ہے عمارتوں کے اندر ایک دوسرے سے بڑھیں گے؟ کیا نہیں فرمایا انہوں نے؟ کیا ان کی پیشن گوئی نہیں پوری ہو رہی؟ ہوئی ہے پوری، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دبئی میں جا کے۔ تو اگر ان کی یہ پیشن گوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے واپس، یا حضرت جو امام مہدی ہیں وہ آئیں گے دنیا میں، تو دنیا میں یہ کام ہوں گے، وہ خود بتا رہے ہیں، تو میں کیسے یہ کہہ دوں کہ یار اگر وہ خود اپنی زبان سے بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ذات کی انکریز ہو گئی ہے ان کی دوسری ذات سے؟ یہ تو آپ ایک غلط بات کرتے ہیں اور اس پہ پھر اٹل ہو جاتے ہیں۔ میری معذرت ہے اس بات پہ۔ اچھا بات یہ ہے کہ میں جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبیوں کے سردار ہیں۔ نبیوں کے سردار وہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ تمام گن ہونے چاہیے جو اس کی رعایا کے اندر یا اس کے نیچے جو سبارڈینیٹس ہیں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، ابھی آپ نے یہ بھی آپ نے کہہ دینا ہے مجھے کہ یہ آپ کا ایک ذاتی اصول ہے۔ ذاتی اصول نہیں ہے یہ میرا، کسی سے بھی پوچھنے جا کے، کسی بھی کلچر میں، کسی بھی سویلائزیشن کے اندر یہ اصول جو ہے یہ ویلڈ ہے کہ جو سردار ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر وہ تمام سکلز ہوتی ہیں جو وہ اس کے جو سبارڈینیٹس ہوتی ہیں ان میں ہوتی ہیں، تبھی وہ سردار ہوتا ہے۔ تو جو نبیوں کا سردار ہوگا وہ تمام کام کر سکے گا جو گزشتہ انبیاء کرام نے کیے، یا وہ جس کام کے کرنے کے کیپیبل تھے، اور جو معجزے ان کے پاس تھے وہ معجزے بھی ان کو ہو گئے ان کے پاس۔ یہ میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان نہیں ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ نبیوں کو کچھ دیا گیا، کچھ نبیوں کو کچھ دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے معجزات ہیں جو پرانے انبیاء کے پاس تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے۔ میرا ایسا کوئی ایمان نہیں ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جتنے بھی معجزات پرانے انبیاء کو دیے گئے وہ تمام کے تمام معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر موجود تھے، اکیلی ذات کے اندر۔ میں یہ مانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، وہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، میرا جو پوائنٹ ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر بیسڈ ہے کہ جب نبیوں کا سردار یہ کام نہیں کر سکے، ایسا کوئی کام، اس طرح کا کوئی عجوبہ نہ دکھا سکے جو عجوبہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں مسیح موعود سے،
وہ عجوبہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں دکھا سکی تو کیسے ممکن ہے کہ مسیح موعود کی ذات جو ہے وہ یہ کام کر سکے گی؟ لازمی سی بات ہے، مسیح موعود جس نے آنا ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نائبیت میں آنا ہے، وہ ان کے نیچے ہی ہیں، ان کے غلام ہی ہیں، سردار نہیں ہیں، ان سے بڑے نہیں ہو جائیں گے۔ اگر تو کوئی ایسا گن ان کے اندر کسی بھی نبی کے اندر ہو جاتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں ہے تو نعوذ باللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ پھر آپ نبیوں کا سردار نہیں کہہ سکتے ان کو، خاتم الانبیاء نہیں کہہ سکتے ان کو۔ یہ عجیب سی بات ہے، ذرا سوچا کریں کہ یہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے آپ لوگ کتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، یہ کیونکہ والے میں نہیں ایسا ایمان موسیٰ رکھتا بھائی۔ موسیٰ بھائی یہ ورڈ میں بہت اچھے سے بولنا جانتا ہوں جو آپ اس ٹائم بول رہے ہیں، میں یار بہت میں اچھے سے آپ کو بولنا سمجھا جانتا رہا ہوں، ہوں لیکن آپ بھائی مت جان، بولیں۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کوئی میں آپ کے میں اوپر آپ کو تانا کہہ نہیں رہا مار رہا ہوں۔ ہوں، تانے کی بات نہیں ہے۔ بتائیں یہاں یہ پر گستاخی نہیں 37 ہے، لوگ، یہ گستاخی نہیں ہے کہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں، آپ یہ کلیم کر رہے یہاں ہیں، پر 37 لوگ سن رہے ہیں۔ آپ یہ کلیم بھٹی کر رہے صاحب ہیں کہ نے نبی، کبھی مجھے نہیں دیکھا کہ میں نے کوئی اونچی نیچی بات کی ہو، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کوئی جو اونچی بات نیچی کر رہے بات ہیں نہیں نا، کی، میں نے کوئی لیکن اونچی جو نیچی بات نہیں کی، سنیں یہ جو میں آپ نے کوئی اونچی گستاخیاں نیچی میرے بات پہ نہیں کی۔ ڈالنے کی کوشش اگر کر آپ رہے ہیں، کو، مت ڈالیں، اگر طریقے سے بات آپ کریں، کو ریسپیکٹفلی بات کریں، بھائی ریسپیکٹفلی ریسپیکٹفلی بات ہو میں نے آپ رہی کو ہے۔ گالی دی ہے، میں نے آپ کو گالی دی ہے اور بھائی، میں آپ کو ابھی تک گستاخ کہا نہیں ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ تم گستاخی میں کر نے رہے ہیں، آپ یہ کو چھوٹی گستاخ بات ہے۔ نہیں کہا، میں نے کہا آپ اس طرح کی بات کر کے گستاخی کر رہے ہیں، ہاں یہ جی میں نے ٹھیک کہا ہو ہے، گیا، ہاں یہ جی میں نے کہا ہے، آپ کو تو گستاخ نہیں کہہ رہا میں۔ اب آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ نہ کریں بھائی وہ کام۔ آپ کو اگر کوئی بندہ سمجھا رہا ہے تو آپ اس کے گلے پڑ رہے ہیں کہ یار یہ کیوں سمجھا رہے ہو آپ مجھے اس طرح کی بات، ایسے تو نہ کریں۔ اگر بھائی میں میں کوئی نے غلط آپ بات کو کر رہا ہوں آپ بتائیں کہ جی غلط بات کر رہے ہیں آپ۔ بھائی میں آپ کو یہی بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ چاہ نہیں رہا کہ آپ اس طرف نہ جائیں جس طرف آپ جانے کے لیے بیٹھے ہیں ریڈی۔ میں آپ کو میں سمپل ریڈی سی نہیں ایک بیٹھا بات ولید عرض صاحب، کرنے کی دیکھیں کوشش کر رہا ہوں، ولید سن صاحب لیں دیکھیں میری میری بات، بات ابھی سنیں، سن لیں، دیکھیں میں تو بات ہی کچھ چھوٹی سی کرتا ہوں، چھوٹی سی بات ہی کر رہا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ لمبی کریں نہیں کرتا بات۔ کریں بات کریں۔ میں تو چھوٹی سی بات آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بار بار کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسیح جو آئے گا، میں مرزا صاحب کی بات کو نکال دیا میں نے ابھی سائڈ میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں پہ مرزا صاحب کی ذات کو آپ نہ لے کر آئیں اس ٹائم میرے سامنے، میں ان کے بارے میں آپ نے بالکل بھی میری بات بات کا نہیں کر رہا۔ ولید صاحب دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے آپ ہی میری کی بات کا بات کا جواب جواب نہیں دینے دیا، لگا ہوں، آپ ہی کا آپ نے بات کا میری بات جواب کا دینے جواب لگا نہیں ہوں دیا۔ میں، کیا آپ یہ یہی مانتے دینے ہیں، لگا ہوں۔ سوال دہرا دیتا ہوں دوبارہ سن لیں، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ایسا معجزہ نہیں تھا جو پرانے انبیاء میں سے کسی کے پاس تھا؟ اچھا یہ والا یہ اس ٹاپک میں بات ہو رہی ہے ہماری معجزوں کے اوپر؟ آپ نے بیس یہیں سے بات شروع کی تھی نا نہیں آپ نہیں، نے، میں نے یہاں پہ کہ سے شروع نہیں کی، میں آپ کو آپ نے صرف کیا یہ بات کہنے کی کی کوشش تھی، کر رہا تھا۔ آپ نے جو بات کی تھی نا کہ جی اللہ آپ تعالیٰ نے نے، کہا تھا، میں بتا دیتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں آپ ہاں کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ جب یہ تقابلی جائزہ کرتے ہیں نا کہ جو حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل جائیں گے اگر ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کریں، تو میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ کام لگائے ہیں، ہمیں پیشن گوئیاں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ عرض کیا، پھر میں نے آپ کو حضرت ابراہیم کی مثال دی کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم کی وہ تعریف کر رہے ہیں، وہ تعریف اللہ پاک نے کی ہے جو کسی انبیاء کی نہیں کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسکلوڈ کر کے بات کر رہا ہوں، کسی کی نہیں کی۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پاس نے وہ کہہ گن دیا تھے جو حضرت ابراہیم کے پاس تھے۔ ایکسکلوڈ کر کے بات کر رہا ہوں، ایکسکلوڈ کر کے ہاں بات دیکھیں کر رہا اب ہوں، آپ خود بھی مانتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس بات کو جو میں ابھی بات سن کر رہا لیں تھا۔ اب، اور سر اب ہاں جا تو لینے دیں اس طرف، اس جگہ پر جا تو لینے دیں مجھے۔ چلے جائیں میں بات یہ چلے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ میرے سے یہ بات کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا آسا مارا اور وہ سانپ بن گیا، تو آپ بتا دیں کدھر مارا انہوں نے آسا، وہ سانپ بن گیا، بتائیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، اب یہ میرا چلیں کاؤنٹر کوشچن ہو گیا آپ کے ساتھ، بتائیں وہ سانپ مارا ہو ہاں اور میں آسا بتاتا بن ہوں، گیا ہو، سانپ مارا سمندر میں رستہ بن گیا، بتا میں دیں آپ، بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں، سنیں بتائیں میری بات۔ جس طرح بتائیں۔ سے اب یہ اصل میں ٹاپک چلا جائے گا دوسری طرف کہ جی اس لیے معجزات کی کہہ رہا طرف، تھا نہ لے کر جائیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہہ ہاں رہا تھا نہ لے کر نہیں، جائیں۔ لے کر کیوں جانا پڑا ہے؟ آپ نے بات کری ہے تو لے کر جانا پڑا ہے، اگر آپ بات نہ کرتے تو میں بھی نہیں اس کے اوپر کوئی ایڈریس کرتا، کوئی کلام نہیں آپ کرتا، اپنی بات کریں لیکن ٹھیک ہے؟ ہماری بات دوسری ہے، آپ نے اپنی بات کرنی ہے، یہ ہاں والی تو کر لیں، آپ اگر ہمارا ٹاپک دوسرا وہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو توجہ صرف یہ دلائی تھی کہ دیکھیں میں یہ مانتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر وہ تمام کرامات اور معجزات موجود ہیں جو تمام گزشتہ انبیاء کو دیے گئے۔ آپ بھی یہ مانتے ہیں بات، آپ نے خود مانی ہے یہ بات، تو جب آپ نے خود مانی ہے یہ بات تو پھر یہ سوال آپ کا بنتا ہی نہیں ہے کہ جی موسیٰ کا عصا کہاں مارا تھا انہوں نے، آپ مجھے دکھائیں۔ پھر یہ آپ کا ایک عجیب سوال ہے جو آپ ہی کی بات کے خلاف ہے، تو سوال آپ کو نہیں، آپ کا بنتا نہیں ہے یہ سوال۔
ٹھیک ہے. اگر آپ یہ اگر تو مانتے یہ نہیں ہیں, ایڈریس سنیں آپ اگر ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر دیں, نہیں کرنا چاہتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا ٹاپک ڈفرنٹ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ میں نے آپ اور آپ نے میں, جب یہ سوال کیا تھا میں نے اسے ایڈریس نہیں کرنا تھا, لیکن آپ نے مجھے زور دیا ہے کہ معجزے بتاؤ, تو میں نے ایڈریس کیا, ورنہ میں اس کو چھوڑ کر آگے چلا گیا تھا. لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی طرح عصا مارا اور وہ سانپ بن گیا, تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ بتا دیں, میں سن لیتا ہوں. میں یہ بھی بتا سکتا ہوں, لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ پھر چلی جائے بتا گی دیں. معجزے کے ٹاپک کے اوپر بات, ٹھیک ہے, نہیں, معجزے میں کے صرف ٹاپک چاہ پر رہا بات ہوں چلی جائے گی, پھر کہ سوال سے سوال نکلیں گے. آپ نے پھر سوال کرنا ہے کہ جی آپ معجزے کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کانسیپٹ ہے, کیونکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے معجزات کے بارے میں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے آپ کے کانسیپٹ سے. تو اس آپ لیے کا آپ جو پھر اس پہ کانسیپٹ ہے وہ بات نہ بالکل کریں, فی ڈفرینٹ ہے, الحال وہ ایک الگ ٹاپک. ہاں جی, اس لیے وہ اس لیے پھر میں ایک چاہ الگ رہا ٹاپک نکل جائے گا. اس وجہ سے میں ہوں. ہاں کوئی جی, اس کے اوپر بات نہیں کر رہا, یہ ریزن ہاں ہے, جی, اس ٹھیک لیے ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹاپک کو رہنے دیں, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ موجزات کو کیا مانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے میں کیا مانتا ہوں. اس لیے اس موضوعات کو رہنے دیں. اس لیے میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارے نزدیک یہ ہے, آپ کے نزدیک ڈفرینٹ ہے, تو اس کو رہنے دیں. ہم اچھا پھر اپنے ایک ٹاپک کام کی طرف کرتے ہیں دوبارہ آتے ہیں. ولید صاحب ایک کام کرتے ہیں, پھر سمپل سی بات کرتے ہیں. آپ وہ حدیث دکھا دیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مرزا صاحب, یہ جو مسیح موعود آئے گا اس کی زندگی کو ٹائم باؤنڈ کیا, ختم ہو جائے گی بات. آپ بات ہی امام ختم ہو مہدی جائے گی. کی حدیثوں کو پڑھنا شروع کریں. ابی داؤد میں ہے, سوری ابن ماجہ میں ہے یا ابی داؤد میں ہے, کون سی حدیث بتائیں؟ 4280, ایک منٹ 4284, یہ ایک ساری منٹ حدیثیں ایک پڑھنا منٹ شروع کر دیں, آپ کو ٹائم باؤنڈ مل جائیں گے. ایک منٹ ابھی دکھا دیتا ہوں, ابھی جی دکھا دوں. جی اس میں یہ جی, ہونا چاہیے کہ نبی مسیح کی زندگی میں یہ کام ہوں گے, وہ ٹھیک ہے, نہیں, یہ وہ ہونا امام چاہیے. مہدی کی, امام مہدی. امام مہدی اور مسیح موعود ہمارے لیے دو نہیں, ہمارے لیے دو ڈفرنٹ پرسنالٹیز ہیں, آپ کے لیے سیم ہے. ہاں, تو پھر تو ہم ابھی تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں, اب بھائی دیکھیں, بات یہ ہم ہے کس کہ کی بات آپ کر رہے ہیں امام ابھی؟ اچھا مہدی بھی ابھی کس مانتے کی ہیں, بات ہو آپ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی بھی مانتے ہیں. ہم تو ابھی کس کی دونوں بات ہو رہی دو پرسنالٹیز ڈفرنٹ مانتے ہیں نا. ہے؟ نہیں, آپ تو ڈفرینٹ مانتے ہیں, لیکن ابھی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جس کو ٹائم باؤنڈ ہم نے ثابت کرنا ہے, وہ کس کی زندگی کو ٹائم باؤنڈ ثابت کرنا ہے؟ آپ امام مہدی کی زندگی کو ٹائم باؤنڈ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, بتائیں. بھائی میں تو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی وجود مانتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک ہی میرا مانتے ہیں. اور میں آپ کو ہاں دکھا دیتا ہوں انہی احادیث میں کہ امام مہدی کی زندگی ٹائم باؤنڈ ہے, دکھا دیتا ہوں ابھی. ٹائم باؤنڈ کس حوالے سے کہ ان کی زندگی میں یہ سارے کام ہوں گے, یہ میں لکھا ہوا دکھا ہے. دیتا ہوں, کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نہیں, ٹائم باؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی احادیث نہیں, کے اندر ہمیں ٹائم مل باؤنڈ جاتا آپ ہے کہ امام ثابت مہدی نہیں, 7 سال یا ٹائم 9 باؤنڈ سال لکھا رہیں گے. ہوا ہے, ٹائم باؤنڈ لکھا ہوا ہے, یا آپ اپنی طرف سے کوئی مفہوم بنا کے بتائیں گے مجھے؟ نہیں, میں کیوں مفہوم بتاؤں گا, 7 یا 9 سال کا ہنسا ملتا ہے دونوں احادیث میں. کیا میں ہنسا آپ کو ملتا ہے حدیثوں بتائیں پیش نا, کر دیتا ہوں, حدیث میں حدیث پیش بتا کر دیں دیتا نا ہوں. مجھے, حدیث جی بتا جی, دیں ایک آپ. منٹ دے دیں, ایک منٹ دے دیں, ایک منٹ تو دے دیں جی, میں پیچھے جا کے آپ کو حدیث لا کر دے دیتا 2 ہوں. منٹ لے ایک لیں منٹ دے سر, دیں. 2 منٹ لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی موسیٰ صاحب کیا؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. آپ سے جی موسیٰ صاحب, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا, دین مکمل کر دیا, تو پھر اس پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر الزام لگانا تو بات بنتی نہیں ہے. آپ الزام میں تو نہیں لگا رہا, الزام تو آپ لوگ لگاتے ہیں. آپ میں تو کہہ نہیں رہے لگا ہیں نا کہ آنے والا مہدی کیا نبی سے بڑا ہوگا؟ تو میں کس نے نے تو کہا بس نبی سے توجہ بڑا دلائی ہوگا؟ ہے, کسی نے میں نے کہا؟ تو رانا صاحب میں نے صرف توجہ دلائی ہے, میں نے کوئی الزام نہیں لگایا, ٹھیک ہے. میں نے اچھا پہلے یہ ٹھیک ہے, کلیئر کیا ہے, جب میں نے آپ کی کلیئر کر توجہ دی نا ایک بات, آپ میں نے کے کلیئر کر دی, اس کے اوپر سوال نہیں بنتا. جب میں نے ایک بات کلیئر کر دی ہے اس کے اوپر سوال نہیں بنتا. کہاں کلیئر کیا آپ نے؟ میں نے کوئی بتایا کلیئر ہے کہ نہیں یہ کیا میں آپ نے نے, بات میں نے تو نہیں سنا. آپ نے نہیں سنا, پہ کان بند ہوں گے. ولید صاحب کے سامنے میں نے یہ بات کی ہے کہ جب ہم آپ کو یہ باتیں کرتے ہیں تو ہم آپ کو کچھ سمجھانے کے لیے کرتے ہیں, ہم اس لیے نہیں کرتے کہ نعوذ باللہ کوئی ہم ان کی گستاخی کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم کوئی اس آپ طرح سے اتنے سمجھدار ہوتے تو آپ کا دین سب سے آگے نہ ہوتا میرے بھائی. میرا دین سب سے آگے نہ ہوتا, کیا مطلب؟ اب یہ میری بات کا یہ آپ کے جواب ہے, آپ میری بات کا یہ جواب دیا آپ نے, ڈیڑھ سے میری بات کا یہ آپ جواب کیوں دیا کہہ آپ رہے نے, کہ دوسرے سمجھدار نے؟ دوسرے میری بات سمجھدار کا یہ نہیں ہے میرے جواب دیا بھائی. ہے. وہ اور یار آپ لڑنے آئے ہو مجھ سے, نہیں رانا صاحب, نہیں دیکھیں اس لڑنے سے طرح تو نا نہیں ہے, غلط آپ کی بات باتیں ہوتی ہی ہے. ایسی ہیں تو یہ دیکھیں, عجیب موسیٰ بات بھائی. کر رہے ہیں آپ. جب میں نے ایک سوال کا جواب دے چکا ہوں, میں آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا. آپ جتنی ٹھیک ہے, باتیں اچھا ہوئی ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ کوئی نے بات نہیں, جواب کوئی کو بات نہیں نہیں, کوئی دیا. بات آپ نہیں. نے رانا صاحب الزامی میری آپ سوال, سے گفتگو, اچھا بات سنیں الزامی نا, سوال رکھے ہیں. بات سنیں نا, بات سنیں. میری آپ سے گفتگو ہو ہی نہیں رہی, میری تو گفتگو ولید صاحب سے ہو رہی ہے, آپ خامخواہ بیچ میں آ رہے ہیں. ابھی آپ کے دوست ڈاکٹر صاحب آئے تھے, انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے, ٹاپک کے لانے کے لیے کوئی بھی بندہ بات کر سکتا ہے, آپ کو ٹاپک پہ رکھنے کے لیے. آپ چلے گئے, پھر موضوعات پر چلے گئے, اس سے پھر پیچھے ہٹے.
آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے مسیح تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا. میرے سے سچی بات آپ خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کے مسیح نے کچھ کام نہیں کیا اور وہ نہیں چلے رانا گئے. صاحب دیکھیں اب آپ آپ نا ٹائم غلط کے بات بعد کر رہے ہیں. ولی دیکھیں صاحب سے پوچھ رہے ہیں, وہ میری بات دونوں تو بھائی سن لیں. بات کر رہے ہیں. اب آپ اپنی باری پہ بات کر لیں میرے بھائی. چلو ٹھیک ہے, میرے بھائی مختصر آپ کیجیے بات گا پھر. موسیٰ صاحب سے ہو رہی ہے, موسیٰ صاحب سے ہو رہی ہے, اب کرنے کے دیں گے تو مختصر ہوگی نا. اچھا نہیں, میری تو آپ سے بات ہو ہی اب نہیں رہی. پہلی بات یہ آپ خود ہی ازیوم کر لیا کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے. میری تو بات ہو رہی تھی ولید صاحب سے, ٹھیک ہے. ولید صاحب سے میری بات ہو رہی ہے, اس میں بات کو اپنی پورا بات ہونے رکھتا دیں, ہوں, پھر چلو آپ سے بھی میری بات بات. کر لیں گے. رانا صاحب میں بھی نہیں موسیٰ بھائی کی بات سن رہا ہوں. مجھے کوئی دیکھو میں شوق دونوں نہیں کی آپ سے بات کو سن رہا مناظرہ ہوں. کرنے کی. رانا میں جی تو آپ بات بولنے کر بھی رہا تو دے ہوں نا. جو بات میرے ذہن میں آئی آپ کی باتوں سے, کہ آپ کے کہنے کے مطابق مرزا صاحب کچھ ایسا نہیں کر کے گئے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم باؤنڈ نہیں تھا, وہ کچھ نہیں تھا, کیونکہ مسلمان مانتے ہیں, حدیثوں میں میں نے تو لکھا ایسا ہوا کچھ ہے نہیں کہ کہا. رانا جو صاحب حضرت میری بات سنیں. رانا صاحب میری بات سنیں. ہاں رانا جی صاحب آپ بات نے سنیں, کہا ہے, آپ نے کہا, بات میں نے سنیں. جواب بھی لکھے نیچے. اب آپ نے بات تو اتنی سن باتیں لیں. کی, آپ کو کیا اچھا پتا. اب آپ میری بھی چلے بات سن موسیٰ لیں بھائی نا, میں میری نپٹا بات. دیتا ہوں. موسیٰ بھائی ایک منٹ جواد صاحب رک جائیں یار, وہ میرے سے بات کر رہے ہیں, ان کو مجھے جواب دینے دیں. اچھا بات یہ ہے رانا صاحب, پہلی بات یہ کہ یہ جو آپ اپنی طرف سے, یہ آپ لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطلب جو ہے نا ہمارے اوپر ٹھونستے ہیں کہ جی ہمیں یہ لگتا ہے آپ کی بات سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. او بھائی, جو میں کہہ رہا کہیں نہیں مجھے ہوں, لگتا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں یار میری بات تو سن لینا. جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں بتاؤں گا, جو میرا مطلب ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو. آپ نہیں میرے مطلب بتائیں گے مجھے. یہ کہیں کی گفتگو کا اصول میں نے نہیں ہے کہا ہی نہیں کہ آپ کا مطلب کیا ہے. آپ بیٹھ کے میری باتوں کے مطلب خود اپنی مرضی سے نکالتے پھریں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. میں نے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. میں نے ایسا, سن لینا, بات تو سن لیں, پہلے بات تو سنیں, ابھی پوری بات نہیں ہوئی میری بات پوری نہیں ہوئی. یہ اس طرح طریقہ کار گفتگو کا ٹھیک نہیں ہے یہ. پہلے آپ بات سنیں پھر اس کے بعد بات کریے گا. میں نے کہیں پہ ایسا نہیں کہا کہ مرزا صاحب کچھ نہیں کر کے گئے, بلکہ میرا تو کہنا ہی یہی ہے. دیکھو آپ پھر بیچ میں بول رہے ہیں. میرا تو کہنا ہی یہی ہے کہ مرزا صاحب ایک نظام دے کر گئے ہیں اور اس نظام کا جو بھی حصہ بنا ہے وہ امن میں آتا گیا ہے. میرا تو کہنا ہی یہی ہے. آپ میرے اوپر ایک غلط الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کچھ کر کے نہیں گئے. دکھا دیں میری گفتگو سے کہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہو. فضول کا قسم کا جو میرے اوپر الزام تو نہ لگائیں آپ, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ کہ آپ کو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ بھائی جو نبی کا دور ہوتا ہے وہ اس کی زندگی پر محیط نہیں ہوتا. یہ ہے اصل پوائنٹ. اس پوائنٹ کی طرف آپ لوگ آ نہیں رہے, آپ نہیں آ رہے اس کی طرف. وہ بات کرنے کے بجائے آپ عجیب قسم کی ایک اپنی سی کہانی سی مجھے پیش کی ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے. میرے بھائی جب ایک شخصیت کے بارے میں لکھا ہوا ہے قرآن و احادیث میں وہ تو پتہ موجود ہے, لگ جائے نبی گا نا کریم صلی ابھی. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخصیت نے یہ کام کرنے, ابھی ولی صاحب آپ کے لیے وہ سارے ثبوت وہ ہاں وہ آپ کی پتہ بات لگ ان سے جائے گا, کر رہی وہ پتہ لگ جائے گا ہے. کہ وہ ٹائم باؤنڈ ہے یا ایک نہیں. شخصیت, ٹھیک ہے, ایک منٹ, ٹائم باؤنڈ کیا لکھا ہوا, اوپر ٹائم لکھا ہوگا. اچھا بالکل ٹائم باؤنڈ لکھا ہونا ایک چاہیے کہ شخص, اس کی زندگی میں یہ کام ہونا ہے, یہ ہاں ٹائم جی ہاں جی, باؤنڈ اس ہے. کی زندگی میں ہیں, ورنہ موجود ہیں وہ. آپ اس طرح کی تو جو باتیں ہیں وہ میری بات بھی اب کئی سن نبیوں کے لینا, لیے میں کہی نے گئی آپ ہیں. کی بات سنی, آپ میری بات سن نہیں رہے. حضرت موسیٰ بھائی ایک منٹ دے دیں یار, مجھے نا جلدی ہے تھوڑی سی. حدیث بس میں بتا دوں آپ کو. حدیث لکھیں جی, ہاں جلدی سے اگر کھول سکتے ہیں تو کھول لیں. بتائیں کیا ہے. المستدرک للحاکم میں ہے 8673. کہیں گے تو میں ادھر ابھی لگا دیتا ہوں فوراً آپ کو. لگا دیں. یہ مجھے بڑا کریں بھٹی صاحب, بڑا کریں مجھے ذرا. حدیث نمبر کیا ہے بتائیے نا. حدیث نمبر بتا دیں ولید بھائی. 8673. آ رہی ہے میری آواز؟ اب آ رہی ہے. 8673. اگر لگا سکتے ہیں تو لگا دیں, مہربانی ہوگی آپ کی. میں لگانے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے ایک منٹ اگر دیں گے تو. کوئی بات نہیں, لے لیں, ٹائم لے لیں.
جی یہ پڑھ لیں. اچھا اب دیکھیں لکھا ہوا ہے جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ پیچھے چلے گئے بھائی جان. رضی اللہ تعالیٰ نہیں عنہ نہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی نکلے گا, اللہ تعالیٰ ان پر برسات نازل فرمائے گا, زمین اپنی جڑی بوٹیاں اور پودے تمام پودے اگا دے گی, وہ پاک صاف مال اللہ کی راہ میں دے گا, مویشیوں کی کثرت ہوگی, امت کی عزت ہوگی, وہ 7 یا 8 برس رہے گا. اب یہ تو اس کا ادھر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ زمین کو امن سے بھر دے گا اپنی زندگی کے اندر. دیکھیں ایسا پہلی کچھ نہیں بات لکھا ہوا, سنیں او موسیٰ بھائی عرض ایسا سنیں کچھ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے آپ نے نہیں رکتے ہوتے ہیں ولی صاحب حضرت رکتے ہوتے میرا تو ہیں. پوائنٹ لے لینا, پہلے میرا پوائنٹ تو لے لیں کہ یہاں پر جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر یہ تمام کام کرنے ہیں, ایسی کچھ کوئی چیزیں بات اس سے دیکھیں, ثابت نہیں ہوتی. نہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں دکھاؤں آپ کو؟ بالکل آپ یہی تو کلیم کر رہے ہیں ڈفرنٹ. بھائی, اچھا ٹھیک ہو آپ گیا, یہی تو ٹھیک ہو گیا. کلیم کر رہے ہیں میرے بھائی. یہاں سے یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا, یہاں سے یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ جو سارے کام اوپر لکھے ہوئے ہیں یہ 7 یا 8 برس کے عرصے کے اندر ہونے ہیں, یہ کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہوا. اچھا وہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا نیچے؟ وہ 7 یا 8 برس رہے گا, تو یہ اوپر ہاں والے تو کام 7 جو ہے یا وہ 8 کوئی برس, اور آگے کرے گا, 7 یا باقی بات امام سن مہدی لینا, 7-8 برس رہے گا. بات سن لینا. یہ ایسی بات ہے کہ میں کہوں کہ بھائی تمہاری زندگی کے اندر اگر میں یہ الفاظ یوز نہ کروں کہ تمہاری زندگی کے اندر یہ کام ہونے ہیں اور میں آپ کے کام گنوا دوں کو یوں کرے گا یوں کرے گا یوں کرے گا 7 یا 8 برس رہے گا وہ, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سارے کام جو اوپر گنوائے ہیں میں نے وہ 7 یا 8 برس میں ہونے ہیں. تو اس یہی کا تو یہ میں آپ کو مطلب کہہ رہا ہوں, مطلب آپ اس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو کام گنوائے گئے ہیں وہ کوئی اور بندہ کرے گا, لیکن امام مہدی جو ہے وہ اس حدیث کے مطابق صرف 7-8 سال رہیں گے. جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا, جو آپ نے کلیم کیا تھا نا کہ جی وہ ٹائم باؤنڈ ہے زندگی, اور اس کی زندگی میں وہ تمام کام ہونے ہیں جو اس نے کرنے ہیں, وہ چیز اس تو سے یہ ثابت نہیں ہو رہی. یار میری بات سنیں موسیٰ بھائی, میری بات سنیں, میں کوئی ایسی بات تو جی آپ کو نہیں کی تھی میں جی نے کہ میں صرف ایک حدیث دکھاؤں گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث کے اندر ہر چیز ہی بتا دی ہوگی, یہ کلیم تھا میرا؟ میں نے کب کہا ہے, میں نے کب کہا ہے کہ میں نے کب یہ بات کی ہے؟ بات تو سن لیں, آپ میری بات کو پھر مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی کام اس حدیث کے اندر جتنے بھی کام بتائے گئے ہیں وہ یہاں پر یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ اتنے عرصے میں ہوں گے, یہ ثابت نہیں ہو رہا. یہ میں نے بات کی. نیچے اینڈ پہ تو لکھا ہوا ہے وہ 7 یا 8 برس رہیں گے, تو کون ہاں رہے تو گا 7 یا 8 برس رہیں گے, لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 7 یا 8 برس کے اندر یہ اوپر والے کام ہونے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اگر تو یہ لکھا ہوتا, اگر تو یہ لکھا ہوتا, میری بات سنیں نا, میری معذرت ہوگی حضرت. معذرت کرنی پڑے گی آپ کو, ظاہر سی بات ہے میرے بھائی. جی جی بالکل بالکل سر, اگر تو آپ کے نالج کے اوپر میری معذرت ہے سر, میری معذرت. اب آپ مجھے اگر پرسنل اٹیک نہ مرزا کریں, صاحب روحانی پرسنل مرزا صاحب اٹیک نے نہ 80 کریں. کتابیں لکھی ہیں, ولید موسیٰ صاحب ابھی صاحب تھوڑی نے دیر 80 پہلے, اچھا کتابیں رانا لکھی صاحب ہیں. آپ ذرا خاموش رہے نا, ذرا 1 منٹ بات ان سے ہو رہی ہے نا, آپ بیچ میں آپ ہمیں. کو صرف عرض یہ کروں گا کہ جب سامنے ایک چیز لکھ کے بھی آپ یہ کہے نا ایک بندہ آگے سے کہ جی میں یہ بات نہیں مانتا, تو پھر اس کے سامنے خاموشی سے معذرت کر لینی چاہیے, بہتر بھائی یہی حال ہوتا ہے. میں کوئی سچ ویسی میری بات نہیں بات کرتا, سنیں, یہ حضرت میں عیسیٰ صرف کی معذرت بات کر ہو رہی ہے سکتا کہ ہوں. مہدی کی بات کر رہے ہیں, ان کے تو دونوں ڈفرینٹ ہے نا, یہ کن ہاں کی یہ بات امام کر رہے مہدی کی بات ہو رہی ہے. میں ابھی امام مہدی کی بات کر رہا تھا نا, ابھی حضرت عیسیٰ والے, مطلب ایک چیز ہے کہ میں اب ادھر کو 50 ترک لگا کر تو نہیں آپ کو دکھا سکتا. آپ انشاءاللہ آئیے گا, شاید بٹی صاحب کی براڈ پہ میں تقریباً ریگولر آتا ہوں. اچھا موسیٰ یہ صاحب آپ امام مہدی ریگولر نے آئیے گا, 7 یا میں 8 آپ کو برس ریگولر زندہ دکھا دوں رہنا گا. ہے. 7 یا 8 برس کا عرصہ ان کی زندگی کا ہوگا جب وہ امام مہدی ہوں گے, جب وہ بیسیکلی پیدائش کے 7-8 برس نہیں ہے. بھائی کیا ہو گیا آپ کو اس موسیٰ بھائی, اس طرح کے کوسچن تو یار نہ کریں. نہیں تو یہ یہاں پر کیسے آپ نے یہ جو آپ نے یہ فہم نکالا ہے میرے بھائی, میری بات تو سنیں نا, یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ 7 یا 8 برس رہے گا, اس سے آپ نے یہ فہم کیسے نکالا ہے کہ امام مہدی کے بعد دعویٰ کرنے کے بعد وہ 7 یا 8 برس رہے گا؟ بھائی ان کا عرصہ ہی 7 یا 8 برس کا ہوگا, یہ ہے بیسک بات. اب آپ یہ مطلب مجھے یہ بھی جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ جو امام مہدی پیدا ہوگا اس کی عمر 7 یا 8 سال ہوگی. جواد بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہو ادھر, جواد بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہو, چلو آپ سمجھا دو مجھے کہ جو میں نے بات کری ہے اس میں نے کیا غلطی کری ہے, چلیں بتا دیں مجھے. نہیں, وہ اصل میں جو ولید بھائی ہے نا, وہ تھوڑا سا لفظی طور پہ لے رہے ہیں ایگزیکٹ, جبکہ دوسری حدیثیں رکھیں تو وہ میچ نہیں کرتی. مطلب 7-8 سال میں مہدی اپنے دعوے کے بعد زندہ رہے گا, یہی آپ کہہ رہے ہیں نا ولید بھائی؟ ہاں جی یہی کہہ رہے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں نا.
हाँ लेकिन जी वो इधर ये तो नहीं लिखा हुआ कि उनकी ज़िंदगी 7-8 साल हो गई हैं, वो 7-8 साल के बाद फोत हो जाएंगे। वो तो एक लिखा हुआ है, और 7-8 साल में तो मौशियों की अक्सरियत नहीं हो सकती टेक्निकली देखा जाए तो। जानवर नहीं जवाद भाई यहाँ अफरत में आ पर सकते। इस टाइम मैं टेक्निकलिटी पे तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। मैं इस टाइम ये बात कर रहा था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई दी थी, वो एक टाइम बाउंड थी। इसके देखें हमारा तो, मैं आपको अपना बता देता हूँ, आपको पता है कि हमारे लिए 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। इमाम महदी डिफरेंट पर्सनैलिटी है हमारे लिए, हजरत ईसा एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, हम उनको सेम नहीं समझते। इमाम महदी का ज़हूर पहले होगा, हजरत ईसा बाद में आएंगे, हमारा ये मानना है। मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी अहादीस को पढ़ें तो 9 साल से ज्यादा अरसा नहीं है इमाम महदी का। 7 से लेके 9 साल का अरसा, मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी खोलेंगे ना, तो मैंने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि 7 ईयर से लेके 9 साल का अरसा उनका रहेगा जहां पर वो खलीफा होंगे। उसके बाद उनकी वफात हो जाएगी और हजरत ईसा का नजूल होगा उन्हीं की जिंदगी में, उन्हीं की जिंदगी में नजूल होगा और हजरत इमाम महदी का वफात हो जाएगी, और फिर आगे ये मामलात चलेंगे। ये है बेसिक मेरा पॉइंट था, और मैंने अपना पहला पॉइंट साबित किया है कि वो एक 7 साल की हदीस हमें मिलती है। अब आप कहेंगे तो मैं 9 साल वाली हदीस भी आगे पेश करूंगा। असल में मूसा साहब का यही क्लेम था कि टाइम दिखाना है, टाइम दिखा दिया वली साहब ने। अब जो दूसरे उनके मौज़ात हैं या दूसरे उनके जो काम है वो बहुत सारी हदीसों में मौजूद हैं मेरे भाई। असल बात थी नहीं इनकी टाइम की, वो टाइम इस हदीस में मौजूद है। नहीं तो राजा साहब, ये 7 साल में उन्होंने करने क्या आने हैं, पौधे लगाने आने हैं। ये सारे मौज़ाती काम है मेरे भाई जो हदीसों जवाद में भाई मौजूद है। ऐसे, जवाद भाई ये वो वाली, आप तो इस तरह की बातें ना करें। वो एक अलग बात है कि आप माने या ना माने, लेकिन ये तो एक, आप तो इस तरह की बातें ना करें कि उन्होंने पौधे लाने ने या कोई जादू की छड़ी उन्होंने हिलानी है। अल्लाह पाक के काम है, अल्लाह पाक ने क्या क्या कुछ नहीं कर सकता अल्लाह पाक। तो हजूर अल्लाह पाक ताला कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकता है, पेशन गोइयां बिल्कुल दी हैं, वलीद भाई, हजूर अल्लाह पाक ताला ने तो कर पेशन, सकता है। सुन लेना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई दी है। आप उसे जाहिर पे, आपके लिए तो ये अहादीस ही मखदूश है ना, आप तो इन हदीसों में से एक भी नहीं मानते। तो मैं तो अपनी तरफ से बता रहा था, क्योंकि मूसा भाई से मेरी बात किसी और तरफ से शुरू हुई थी। अभी असल में मैंने ये सिर्फ और सिर्फ, मैं रुका इसलिए था ये हदीस में दिखा दूं, मैंने दिखाई है। आप आते रहिएगा मूसा भाई, मैं आपके साथ बात करता रहूंगा, इसी टॉपिक पे आपके साथ बात करूंगा। और अभी जी मुझे कोई जल्दी मसला है नहीं है। जवाब भाई, तो मुझे मुझे भी इजाजत दें। थोड़ा सा, मुझे भी भाई थोड़ी देर के लिए जरा जाना है, मुझे नाश्ता कर लूं, अभी सुबह सुबह हुई जी है जी इधर, तो फिर बात इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा टॉपिक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बात करने में। ठीक है जी ठीक है, मूसा भाई, और एक शुक्रिया दूसरे को ना, वलीद भाई, शुक्रिया, मेहरबानी। जी जज़ाकल्लाह। मूसा भाई आज आपने माशाल्लाह काफ़ी टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा टॉपिक है, इस पे बात हो सकती है, तो जब भी दोबारा तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह बात होगी। बाकी रोज होगी बदगर इंशाल्लाह। जी जी ज़रूर इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। ये राना जी आज आए हैं, इनसे तारुफ हो जाए। जी भट्टी साहब, जी जी क्यों नहीं। भट्टी साहब एक तो माशाल्लाह चलो अच्छी बात ये है कि आपके जो लोग किलों में बैठे हुए थे वो भी बाहर निकलना शुरू हुए हैं, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि सारा नहीं दिन राना एक ही साहब, चेहरे वो देख देख के। राना साहब किलो से बाहर नहीं, देखिए हम सिर्फ साफ जगह पे बैठते हैं, ये ब्रॉड साफ सुथरी है, इधर हमें पता है कि कोई बदतमीजी नहीं करेगा, तो इसलिए बैठे हैं। साफ सुथरी ब्राड पे भी मैंने पहले दिन ही देखा ना, मैं यही बात वो आप शायद आए हैं जी जी बात करें, जवाब साहब करें बात नहीं। मैं राना भाई को वही